الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج کو جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں وہ بلند و بالا ہیں. دنیا کی کوئی بھی خاتون کیوں نہ ہو، کتنی ہی پارسا، کتنی ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی محبوب علیہ السلام کی کسی بھی زوجہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام ازواج کی عظمتوں کا جو حوالہ ہے، اور تمام عظمتوں میں سب سے بڑی جو عظمت اور شان ہے وہ یہی ہے کہ وہ زوجہ رسول ہے، اور یہی تمام عظمتوں کا مرکز اور تمام عظمتوں کا مدار ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو قرآن نور ہی نور ہے، کہ جس قرآن کے ذریعے سے تمام امت کے گھروں کو روشن ہونا تھا، وہ قرآن جو ہے ان کے گھروں کے اندر اتر گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. فرمایا کہ محبوب کی بیویوں یاد کرو کہ اللہ کی آیات اور حکمت والی آیات جو ہیں وہ تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے. گویا کہ اللہ رب العزت ان کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب کی بیویوں، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے گھر وہ گھر ہیں کہ جہاں پہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے. تمہارے گھر وہ گھر ہیں کہ جہاں پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تمہارے گھر وہ گھر ہیں کہ جہاں پہ کلام الہی اترتا ہے. تو یہ ان کی عظمت و شان کا بیان ہے. اور پھر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، جب وہ اپنے محبوب کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ اور جو معیاری چیز ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، جو شاندار ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اپنے محبوب کے لیے کیا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ کیا کوئی انتخاب نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے قبل محبوب کے لیے امت کا بھی انتخاب فرمایا، محبوب کے لیے مکہ المکرمہ شہر کا بھی انتخاب فرمایا، محبوب کے لیے خاندان کا بھی انتخاب فرمایا، محبوب کے لیے قبیلے کا بھی انتخاب فرمایا، اور محبوب کے لیے گھر کا بھی انتخاب فرمایا، اور پھر محبوب کے لیے جانثار ساتھیوں کا بھی انتخاب فرمایا، وفادار ساتھیوں کا بھی انتخاب فرمایا. تو جب رب ذوالجلال نے محبوب کے لیے اتنا کچھ منتخب فرمایا ہے اور محبوب کے لیے چنا ہے اور یہ سب، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی جو عزت ہے، جو شوہر کی زوجہ جو عزت ہوتی ہے، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے ان کو نہیں چنا، یقیناً چنا ہے. اور محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج جو ہیں وہ رب ذوالجلال کا چناؤ، رب ذوالجلال کا انتخاب ہے. اور ان تمام ازواج میں سے جو سب سے جداگانہ اور الگ پہچان اور شان رکھتی ہیں وہ افقہ نساء امت علی الاطلاق، زوجہ رسول محبوب رب العالمین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ مفسرہ محققہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہیں کہ جو الگ پہچان رکھتی ہیں. آپ کی اس عظمت کا اظہار جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے. اب فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ اریدو کی فی المنام مرتين، کہ رب ذوالجلال نے بحالت نوم جو ہے 2 مرتبہ مجھے آپ کو دکھایا، اور آپ کی تصویر جو ہے ایک ریشم کے کپڑے کے اندر تھی، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے تو اس سے کپڑے کو ہٹائیے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کپڑے کو ہٹایا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، تو وہ آپ تھی۔ فَقُولُوا إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِي، تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، تو یہ بھی ہو کر رہے گا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ عائشہ زوجتی فی الجنہ، کہ عائشہ جو ہے جنت کے اندر بھی میری زوجہ ہے۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے لیے ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ آپ کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر کچھ روایات جو بخاری اور مسلم کے اندر ہیں، کافروں نے تو ان روایات کو لے کے کہ جن کے اندر یہ تھا کہ وہ محبوب علیہ السلام سے بوقت نکاح جو ہے آپ کی عمر جو ہے وہ 6 برس یا 9 برس کی تھی۔ اب ان روایات کو لے کے کافروں نے تو محبوب کی ذات پہ اعتراض کرنا ہی تھا، لیکن آئیے پہلے تاریخ کی کتابوں کو دیکھیے، حقائق کو دیکھیے کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے امام طبری علیہ الرحمہ جو قدیم مورخ ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں 2 عورتوں سے نکاح فرمایا، ایک حضرت قتیلہ، ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء ہوئی، اور پھر حضرت ام رومان دوسری جو زوجہ ہیں، ان سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ پیدا ہوئے۔ تو گویا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی یہ پیدا ہو چکے تھے، اور پھر جو ہے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے۔ تو اگر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر کم سے کم 2 سال بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے زمانہ جاہلیت کے اندر جو پیدا ہوئی تھی اس عمر کے لگائے جائیں، اور 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر جو محبوب علیہ السلام نے زندگی گزاری ان کو شامل کیا جائے، تو کم سے کم جو عمر ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ 15 سال ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر سیرت ابن ہشام کو دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ جو محبوب علیہ السلام پہ 40 افراد جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، 40 افراد، ان میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شامل ہے۔ اب 6 سے 7 برس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کم از کم اگر عمر یہ لگائی جائے تو اس عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات پہ ایمان لاتی ہیں، اور 6 برس یہ تسلیم کیے جائیں، اور پھر 13 برس مکی زندگی کے محبوب علیہ السلام کے تسلیم کیے جائے، تو ان دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، شامل کر کے دیکھا جائے، تو پھر 19 سال جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک بنتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے کہ تمام محدثین نے اور مورخین نے اس بات کو متفقہ لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بڑی ہمشیرہ تھی، وہ 73 ہجری کے اندر وفات انہوں نے پائی اور 100 سالہ زندگی بسر کی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے، محدثین نے اور مورخین نے، کہ آپ جو ہیں وہ 10 سال جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھی۔ اب 73 ہجری کے اندر آپ کی 100 سالہ زندگی ہے، تو 71 ہجری کے اندر آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک 27 برس بنتی ہے، اور 10 برس اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم کی جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 17 برس بنتی ہے، اور 17 اور 13 برس کو اگر جمع کیا جائے تو 30 برس عمر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔
اب ان دو روایات کو چھوڑ کے جس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 یا 9 برس. اب چونکہ وہ روایات جو ہیں بخاری اور مسلم کے اندر آ گئی تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بخاری جو صحیح ہے اس کی ہر بات صحیح ہے کہ جس طرح قرآن کی ہر بات صحیح ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے تدریب الراوی کے اندر لکھا ہے کہ یہ شیعیت سے بڑی پڑی. اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ آپ نے راویوں کی بحث کرتے ہوئے عباس بن یعقوب الرواجلی آپ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ رافضی ہے اور اس کی روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اور پھر جو ہے فلیح بن سلیمان یہ نہایت ہی کمزور راوی ہے، اس کی روایت جگہ جگہ جو ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے. اور پھر جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ کی بوقت نکاح عمر جو تھی وہ 6 یا 9 برس تھی، اس کا نام حشام. اول زمانے کے اندر وہ بڑا مستند راوی تھا، بڑے بڑے محدثین نے اس سے روایت کو نقل کیا، لیکن بدقسمتی سے آخر زمانے کے اندر جو ہے وہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا. اور یہ جو روایات ہیں 6 برس یا 9 برس والی یہ اسی زمانے کی، کیونکہ ان روایات کو نقل کرنے والے مدینہ کے کوئی راوی نہیں، سب کے سب عراقی. دیکھا جائے تو کفار نے تو ان باتوں کو پڑھ کے جو ہے وہ محبوب کی ذات پہ اعتراض کرنا ہی تھا، لیکن کچھ اپنے تھے جنہوں نے اس روایت کو بچانے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے تعویلیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ عرب معاشرہ جو ہے وہ بڑا گرم تھا تو بچیاں جو ہے جلدی جوان ہو جایا کرتی تھی. تو ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے علاوہ بھی کوئی بچی جو ہے وہ جوان ہوئی ہے؟ 6 برس کے اندر کسی کا نکاح ہوا ہے اور اب جو ہے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے زیادہ ہے، غذائیں بھی اس سے زیادہ گرم ہیں. تو کیا اس زمانے کے اندر بھی کوئی 6 برس کی عمر کے اندر کوئی بچی بالغ ہوتی ہے؟ کیا کسی کا اس عمر کے اندر نکاح ہوتا ہے؟ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہارے پیر و مرشد یا استاد کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے کیا تم اسے قبول کرو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور پھر اگلی بات، اگر اس روایت کو کمزور بھی کہہ دیا جائے کہ جس طرح ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل کی کئی روایات کو کمزور کہہ دیا جاتا ہے، کمزور کہنے کے باوجود بھی ان تمام مصنفین کا اور تمام محدثین کا عدد جو ہے وہ دستور قائم ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر اس روایت کو بھی کمزور کہہ دیا جاتا اور کمزور کہہ دیا جائے تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی ذات مجروح نہیں ہوتی. لیکن اگر اس روایت کو قبول کر لیا جائے تو پھر جو ہے اس روایت کو لے کے غیر جو ہیں وہ محبوب کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پہ حملہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں اور آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو مجروح کرتے ہیں، محبوب کی ذات کو مجروح کرتے ہیں، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کرتے ہیں. اور ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی آبرو کی حفاظت کی جائے. اگر ایک روایت جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو کمزور کہہ دیا جائے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا، نہ ہی کوئی ستون گرتا ہے. لیکن اگر محبوب علیہ السلام کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اور پھر رب الجلال نے محبوب کی ذات کو معصومیت کا جو درجہ دیا ہے تو یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب علیہ السلام ایک نابالغ بچی سے جو ہے وہ نکاح فرما لے. گویا ان تمام باتوں سے ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا دفاع کیا جائے، محبوب علیہ السلام کی آبرو کی حفاظت کی جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی
توفیق صحیح عطا فرمائے.